تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ بھائی کداں نال لگے ہوئے نے، کداں دے آسرے چھڑ کے ذرا میدر بھائی تھوڑا تھوڑا اگے ہو، ماشاءاللہ اللہ برکت فرمائے، کداں دے آسرے نہ لگو۔ پتر بہ جاؤ، سکون نال تشریف رکھو، اللہ حاضری قبول فرما لین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سیدنا ومولانا هادینا مرشدنا هادینا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت نال بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى، وعلى آله المجتبى هم الذين فازوا منهم بحظة الواسعة والدرجات، بحظة الواسعة والدرجات العلا، ولعنة الله على من كذب وتولى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم، سبحان الله، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه،
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ماشاءاللہ جی آیا نو بھائی اللہ سب دی حاضری اپنی رضا رحمت واسطے قبول فرمائیں. میں اپنی بات اپنی گفتگو دی ابتدا کرن واسطے اپنی ایک تازہ لکھی ہوئی نظم دے چند شعر تہاڈی خدمت اندر ذوق والے احباب دی نظر کرنا چاہنا. محبت پیار نال ذرا سنو، توجہ نال بیٹھو. اللہ تہاڈا بیٹھنا باعث رحمت فرمان. اللہ اس بیٹھنے دے اندر گونا گون برکتاں عطا فرمان. توجہ پتر میں ادھر کرے سن تا ہیں او ویر او پترو سنیا او ٹوپی والے ایو سیٹر والا چھوڑ آ کان تے ہاتھ رکھیا سو. بہرحال توجہ کر پتر ہیں. میں کہ اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم سبحان اللہ. اکیلا 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 ہے میرا خدا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم. پتر میں کیا کیا بچے کیا کیا میں کوئی غوث اعظم نہیں ہے. غوث اعظم صرف اللہ. غوث اعظم صرف اللہ. اللہ اکبر. مڑ کدا ہی کوئی پوچھ ہی لیندا ہے بھئی یہ مولوی تہاڈا دائی بھئی غوث اعظم صرف اللہ یہ کیڑی تھارے لکھے ہویا ہے. لو بھئی قرآن والوں تے اسی اللہ دے فضل نال جھڑی لا کے تسلی کرا دینی ہے. باقی ہدایت دے فیصلے تے اسماناں تے ہوندے نے. اللہ اکبر. بھائی سن بھائی فرمایا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سن بھائی سن بچے سنو بھائی. میں کہ اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم. اکیلا ہے میرا اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں عرض کیتا ہے دعا کرتے کرتے جو کچھ دیر گزرے سبحان اللہ. دعا کرتے کرتے جو کچھ دیر گزرے بالآخر 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 مجیب الدعا غوث اعظم بالآخر مجیب الدعا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم. کدی کدی بندہ دعا کردیاں خیال کرن لگ جاندہ ہے کہ شاید اللہ میری سندا ہی نہیں ہے. تے انج دے بھی کفر دے کلمے بولن لگ جاندہ ہے کہ میری سندا نہیں ہے فلانے دی موڑدا نہیں ہے. تے اللہ آواز دے کر کے فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سبحان اللہ.
وہ کدے کنا مار کے ٹر پے آدھا تو میری سندا نہیں فلانے دی موڑدا نہیں اللہ دے نے کملا ہویا میں کدا ہی تینوں چھڈیا ہوئے تے دس مینوں جو تو مینوں فلانی تھارے چھڈ دیتا ہے اللہ اکبر قاری عبدالحفیظ آکھدا ہے دعا کرتے کرتے جو کچھ دیر گزرے بالآخر مجیب دعا غوث اعظم بالآخر مجیب دعا غوث اعظم توجہ ہے جناب دی بھائی توجہ ہے نا بلا ایک بار ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو تے پر اونچا اونچا کرو ماشاءاللہ اونچا 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 جزاک اللہ اونچا 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 اللہ برکت فرمائے ماشاءاللہ ہاں بندیاں نو پکڑا کیتا ہے رائے صاحب نے بھی ہاتھ نہ کھڑے کرے ہے بہرحال اللہ برکت کرے ماشاءاللہ ہاں جی کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی در مولانا عبد رفیق صاحب سن رہے ہو میری گل اے مولوی رفیق طاہر صاحب کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی در کسی دا کوئی بوہا کسی دا کوئی بوہا شہنشاہ یہ تو تم ہی جاننا ہے کہ ساڈا صرف تیرا ہی بوہا تیریاں غیرتاں دی قسم ہے یہ ہاتھ ٹوٹ ٹوٹ کر کے نیچے ڈگ سکتے نے مگر قسم ہے تیری غیرت دی تیرے دروازے بغیر اور کسی دے اگے نہیں پھیل سکتے یہ مسکین بندے دعا کرتے کرتے مرتے ضرور جاندے نے مگر تیرا بوا چھڈ کے نہیں جایا کرتے ایک گل میں عرض کیتی ہے کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی در میں نوکر ہوں تیرا یا غوث اعظم میں نوکر ہوں تیرا میں نوکر ہوں تیرا یا غوث اعظم اکیلا ہے میرا اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم نعرہ تکبیر المدد المدد پریشانیوں میں گرے بندو سن لو پریشانیوں میں گرے بندو سن لو مایوسیوں میں گرے بندو سن لو ہے لا تقنطو کی صدا غوث اعظم ہے لا تقنطو کی ہے لا مشکل کشا ہے لا تقنطو کی ہے لا تقنطو کی صدا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مصرع اور عرض کر دیں تو بس بات ختم کر دیں باقی پھر کدھر جیندے رہے تھے انشاءاللہ اللہ وہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا دعا ہے سبحان اللہ ہر ویلے سندا ہے ہر گھڑی سندا ہے رات دا کوئی پہر ہوئے او جاگدا ہی جاگدا ہے اللہ اکبر او ستیاں پکارو تاں جاگدا ہے جاگدیاں پکارو تاں سندا ہے ہر وقت او دا بوا کھلا ہی کھلا ہے او دا بوا کدی بند نہیں ہوندا اللہ اکبر انہوں ترجمان رکھن دی کدی لوڑ نہیں پیندی ہر بندے دی اوویں بولی سندا ہے جویں او بولدا ہے اوویں قبول کر لیندا ہے قاری عبدالحفیظ نے عرض کیتا ہے وہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا دعا ہے اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم اکیلا سمیع الدعا اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم اکیلا ہے میرا اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم بہرحال لمبے مصرے میں سے ایک نعت دو تین شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت اور بس گفتگو شروع کر دیں اللہ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمان بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت ہر بندے دا جزو ایمان ہے کوئی قاری عبدالحفیظ ہی نوی نعت عرض نہیں کردا تسی سن دے سنان دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دور تو سلسلہ تا قیام قیامت جاری ہے اللہ اکبر 36 صحابہ کرام دی جماعت ایسی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعتاں بولیاں نے عربی زبان اندر جنہاں وچوں 2 عورتاں جنابہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت معوذ بنت
حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے، انہوں کا نام غالباً افراح ہے، اور تیسرا ایک جن شاعر ہے عمر نامی، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا نعتاں بولیاں ہیں قصیدۃ الجن نال، وہ مارکیٹ اندر دستیاب ہے۔ یہ بندہ بڑا ہی شوقی، یہ جن بڑا ہی شوقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ صحابی ہے۔ انہیں ڈاچیاں اٹھڑیاں رکھیاں ہوئی سن، اور ہر اونٹنی دا نام اپنی بولی دے اندر انہیں ہر اونٹنی دا نام رکھیا ہوا سی، مثلا شوشوشن، خوشوشن، بوشوشن، کوشوشن، نوجوشن، نوہوشن، دوشوشن، موروشن، اس طرح دے نام یہ ڈاچیاں دے نام نے۔ انہیں ایک ڈاچی نو جس لگنا وہ شوشن، تو اس ڈاچی نے دے منہ والے کر کے اسی طرح منہ کر کے ران لگ جانا جس طرح اس نے نام لیا ہے۔ اللہ اکبر، ایویں ڈاچیاں چراندا چراندا ٹردا ٹردا پیغمبر علیہ السلام دے مدینہ دے نواح اندر آیا، اپنی ڈاچیاں نو ایویں کر کے مخاطب کیتا، جوشوشن، نوہوشن، دوشوشن، خوشوشن، خوشوشن، دوروشن، بہرحال مخاطب کر کے کہنے لگا ہوں تسی اس جگہ تے ٹھہرو، چردیاں چراندیاں رکھا جے، میرے محبوب دا دیس آ گیا ہے، میرے محبوب دا دیس آ گیا ہے، تے میں اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ نو ملے آواں تے تسی میرے آندے تک ایتھے رکھا جے، جے کوئی دشمن تہاڈے تے حملہ آور ہوئے تے کٹھیاں ہو کے تے حملہ کریا جے، تاکہ دوبارہ کسی نو ضرورت نہ ہوئے تہاڈی طرف آن دی۔ اے قصیدۃ الجن، بہرحال ہر بندے دا دل حضور دی نعت سن کر کے خوش ہوندا ہے۔ میں یا میرا بچہ ماشاءاللہ خوش کر رہا سی، میں عربی زبان اندر حضور دے قصیدے کہے، میں اپنا اردو دے اندر، میں پنجابی دے اندر حضور دی نعتاں کہیاں، میرا دل کردا ہے کہ میں تہانوں دو تین شعر اپنے عربی زبان دے قصیدے دے سناواں تاکہ تہاڈا ذوق لطافت بڑھے اور محبت پیار بڑھے۔ اللہ تہاڈے پیار نو قبول فرمان۔ اللہ اکبر۔ سید القون سید العالمین فی الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیڑا سونا لگتا ہے، کیڑی طبیعت خوش ہوندی ہے حضور دی نعت سن کے، طبیعت اندر کیڑا چاہ چڑھتا ہے، کیڑا طبیعت اندر ذوق لطافت پیدا ہوتا ہے۔ میں سمجھنا تسی بھی ایویں خوش ہوندے ہوگے جویں میں خوش ہونا، ایویں نا بھائی؟ اللہ اکبر۔ سید العالمین فی الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حبیبنا حبیب الہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو عبد الله في كل العباد منفرد كمثل الياقوت في الأحجار متفرد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ بھی لمبی قصیدے دی نعت ہے۔ میں کہا الا یا ایھا المشتاقون بنعت النبی، الا یا ایھا المشتاقون بنعت النبی، اہلا وسہلا سقى اللہ سقیا باردا من حوضہ متبرد۔ سبحان اللہ۔ آخری مصرع اس کا کچھ اس طرح ہے کہ الآن ایھا المشتاقون بنعت النبی، اہلا وسہلا مرحبا قاری لدیکم رحب۔ اللہ۔ بہرحال دو تین شعر نویں جی ایک نعت سنانے نو دل کردا ہے، تہاڈا سننے نو دل کردا ہے ماشاءاللہ کردا ہے کیوں بھائی؟ اس سارے کماں واسطے رائے صاحب نے ماشاءاللہ تسی اگے کیتا ہوا ہے کہ ساڈی تھارے ہنگارا تو دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہنگارا نہیں سنو گے ماشاءاللہ، اللہ برکت کرے بھائی، اللہ برکت کرے پتر۔ میں بھی سمجھنا کہ انشاءاللہ بڑے سیانے بندے دی مجلس ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور علیہ السلام دی نعت بول دے آ رہے سن، ذرا دسو کی کر دے آ رہے سن؟ اگوں یہودیاں دی مجلس لگی ہوئی، یہودی ویکھ کے کہن لگے ہو جابر کی بولدا آ رہے ہیں؟ حضرت جابر فرماؤن لگے کہ میں اپنے نبی دی نعت بولدا آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہے نا سبحان اللہ۔
یہودیاں دا ملوانا چونک کے ککھ لگا یار کوئی چار بول سانو بھی سنا. کچھ بندے ایہو جے ہوندے نے جنہاں نو عمل نال کوئی غرض نہیں ہوندی, بس ایویں کنا دے چسکے واسطے سنائی یار دو بول کے ہو جے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے حضور دی نعت بولنا شروع کیتی تے یہودی دا منہ کوڑیاں ہون لگ گیا. کی ہون لگ گیا؟ یہودی دا منہ کوڑا ہون لگ گیا. حضرت جابر نے ڈٹھا بھئی اینو میرے نبی دی نعت چنگی نہیں لگی, انہاں لتر لا لیا تے یہودی دے سر وچ کھڑکانا شروع کر دیتا. تے انج لٹریشن کیتی, انج چترول کیتے, یہودی نو گھٹو گھٹ تے مٹو مٹ کر دیتا, منہ سر اکو جہا کر دیتا. اللہ اکبر. یہ آکھن لگے چنگا ماریا تے ہن آئی, چل تینوں پیارے نبی کول, تیرے نبی کولو چل کر کے دا بدلہ لے کر کے دسیے. آ کر کے آدھے نے اللہ دے رسول تہاڈے جابر نے ساڈے مولوی نو ماریا ہے. میرے پیغمبر فرمان لگے میرا جابر تے بڑا غریب جہا بچہ ہے تے اس نے کتوں مار لینا سی, 14-15 سالاں دی عمر, تو کھاڈا ملوانا موٹا مشٹنڈا کوڑا زمانے دا بدماش چھٹیا ہویا, اس نو کتوں مار لینا سی. اللہ دے رسول ادھر دیکھو تے صحیح ہے, حشر تے دیکھو کیا کیتا ہے. میرے نبی فرماندے نے جابر اے ملوانے نو ماریا ہی, اللہ دے رسول میں بالکل ماریا تے مڑ بھی مارنا ہے. سبحان اللہ. حضرت خاص پہ فرمایا کیوں ماریا ہی؟ فرمایا اینو میرے نبی دی نعت چنگی نہیں لگی تے میں دی منت نہیں سی کیتی بھی ضرور میرے کولو سنو, تے جڑے میں اللہ دے پیغمبر سنائی تے موڑے دا منہ کوڑا ہویا, تے جس دا منہ کوڑا ہویا میرے نبی دی نعت سن کے جابر او دے سر وچ لتر ماردا ہی رہے گا. بھائی ہن لتراں والی گل تے میرے کول کوئی نہیں, اون یہ ہے بھائی جینوں چنگی میرے نبی دی نعت نہ لگی میں اونوں ایتھے بہن نہیں دینا. یہ تو ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی ملا مولانا مت اس بھولے چ رہے کہ میں بڑا کو پھنے خاں, جینوں میرے نبی دی نعت چنگی نہ لگی میں اونوں ایتھے نہیں بان دینا. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. ہن میں تانوں پنجابی وچ 2-3 بول نعت دے سنانا تے محبت تہاڈی پیار میرا انشاءاللہ رلے گا تے اللہ رحمتہ پا دے گا. اللہ دی مہربانی. اللہ اکبر. میں آخیا بھائی دو جگ وچ اعلی ذات دیو, دو جگ وچ اعلی ذات دیو, دو جگ وچ اعلی ذات دی اللہ بخشی ہے اس نو شان چی ہے عرفا اولا بات دی, ہے عرفا اولا بات دی, ہے عرفا ہے عرفا اولا بات دی اللہ بخشی ہے اس نو شان چی دو جگ وچ اعلی ذات دی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور بولو صلی اللہ نہیں, زور نالی بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میں آخیا بھائی جتو لنگدا گیا رنگ لاندا گیا, جتو لنگدا گیا رنگ لاندا گیا, سونا خوشبو مہکاندا گیا, سونا خوشبو مہکاندا گیا, وسی رحمت دی برسات دی, وسی رحمت دی برسات دی اللہ بخشی ہے اس نو شان جی, او دے بولے موتی وسدے نے, او دے بولے موتی وسدے نے, او تو ظلم اندھیرے نسدے نے, او تو ظلم اندھیرے نسدے نے, ہے دن تو روشن رات دی, ہے دن تو روشن رات دی اللہ بخشی ہے اس نو شان دی, ہے عرفا اولا بات دی, ہے عرفا اولا بات دی, ہے عرفا. نعرہ تکبیر, راہبر رہنما آخری مسلک اہل حدیث اللہ مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی. آخری مصرع ایک ہے, او جند لگ گئی صحابہ دی عزت تے,
سبحان اللہ جند لگ گئی صحابہ دی عزت تے امی عائشہ صدیقہ دی عظمت تے امی عائشہ صدیقہ دی عظمت تے امی عائشہ صدیقہ دی عظمت تے بڑے قاری ذریعہ نجات دی اللہ بخشی ہے حسن و شان تے ہے عرفہ اولا بات دے ہے عرفہ اولا بات دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان اللہ حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگ دوستوں عزیزوں جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اپنے ہی راضی ہونے واسطے اللہ میری تو ساڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمان آمین جو بات میں اج عرض کرنے دے ارادے نال ہاں موجودہ عنوان ہوئے گا یدعون ربہم سبحان اللہ توجہ پتر مہدر توجہ کر پتر شاباش ماشاءاللہ میں بار بار ایکو موضوع دے انشاءاللہ اختیار کرنے دا کچھ عادی بھی خواہ اور کچھ بات بھی اس طرح مناسب ہے کہ اول تاخر ایک گل کیتی جاوے جڑی گل عوام دے ذہناں نو گرما دے وے دلاں نو تڑپا دے وے ایک وری اللہ دی رحمت ایمان دی حلالت تازہ ہو جاوے حلاوت اللہ دی رحمت نال مٹھاس زبان دل و دماغ نو خوشبو معطر کر جاوے تے میں انشاءاللہ بار بار عرض کراں گا یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم جتنی میری سنو گے میں جتنی میری عرض کراں گا انشاءاللہ اس لفظ نال ایمانی قوت دی اللہ دے فضل نال جلا وکھری آئے گی رنگ وکھرا چڑھے گا لذت وکھری ہی آئے گی انشاءاللہ دو ترے گلاں سنو تے گل شروع کرنے ہاں اللہ میری تہاڈی حاضری منظور و مقبول فرمان آمین سبحان اللہ پہلی گل میرا پترے کہ گل عمل واسطے سنیا کر جھگڑے واسطے نہیں لڑائی واسطے نہیں کنا دے چسکے واسطے نہیں لطیفے تے چٹکلے تے شگوفے تے خاصے تے مخول واسطے نہیں اللہ دے گھر دیاں عظمتاں بخال رکھیا کرو اللہ دے گھراں دے اندر اللہ دا قرآن سنیا پڑھیا کرو اللہ توفیق دے وے تے پتر اللہ دا قرآن پڑھو حضور دا فرمان پڑھو ماشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان میرا پتر علاقہ ہے پینڈو جہا بندیاں دا دیہاتی جے بندیاں دا مگر لگدا ہی لکھا ہے کہ بندے سیانے سیانے بیٹھے ہوئے نے تے میریاں دھیاں میریاں بچیاں میریاں روحانی بیٹیاں بہناں بڑی توجہ نال سردی دے اندر گلی دے اندر تکلیف نال چل کر کے آئیاں تے بیٹھیاں کھوئیاں نے اللہ سب دی محبت نو سب دی عزت نو سب دا قرآن پڑھنے سننے واسطے اپنا وقت اپنا ٹائم اپنی صحت اپنا گھر بار سب کچھ بالائے طاق رکھ کر کے حاضر ہونے نو اللہ قبول فرما ہویا انجو کہ ایک بندہ ہڑ واریا تے ہڑ واندیا کھویا انہوں ایک ہیریاں دی تھیلی لدی کی لدی بولو ہیریاں دی مڑ بولیا بھائی کہ لدی کچھ بول دے ہو کچھ نہیں بول دے تو ہنو نہیں ضرورت ہیریاں دی تھیلی لدی اللہ کرے تو ہنو لب پوے مڑ میرا حصہ وچ رکھیا ہے سبحان اللہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نا ایک چلو جلسہ کرا لے کوئی ٹکریا ہے ماشاءاللہ ہیریاں دی تھیلی لبی
تے جٹاں دیاں کئی قسماں ہوندیاں، انہاں وچ رائے جی ایک جٹاں دی قسم ہے انہوں آدن کمودر۔ کمودر او ہوندے جنہاں کدی سدھرنا ہی نہیں ہوندا۔ کمودراں دیاں بیویاں بھی ایویں دیاں، انہاں بھی کدی نہیں سدھرنا، تے اولاد بھی ایویں تے آپ بھی ایویں۔ او جویں کمودر جٹی نو او دے پتر آکھن لگ گئے کہ نہیں یہ تے میری ماں ہے، دوے بچے بیٹھن آکھ نہیں جی نہیں میری ماں ہے، وہ دوے موڑا دن میری ماں ہے، وہ آدھی ہٹو وے ہٹو میں تے کہیں دی ماں نہیں ہے، میں تے اللہ دی ماں یا اللہ دے رسول دی ماں۔ بخال یہ ہوندے کمودر، انہاں نو کی آدھے انہاں کدی سدھرنا جو نہیں، گل تو ایک ہے نا بھائی، جتنی تسی کر لو انہاں نہیں سدھرنا۔ کسے آکھیا جٹا کمودرا سیدھا ٹریا کر کے کو لا میں ٹرنا ہی ہے کہ اللہ اکبر، جی میں سپ نو آخیا نا کسی نے سیدھا ٹریا کر، اس آخیا میں یاراں دی چال ہی ایویں ہے۔ ایک دیہڑے سپ سیدھا کھویا پیا، آخر لگا تو تے آدھا سے میں سیدھا ہونا ہی نہیں، ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہے؟ اس اگے جا تے ویکھیا تے سپ مریا پیا، کہنے لگا سیدھا ہویا پر مر کے سیدھا ہویا۔ کئیاں دے نصیب وچ مر کے سیدھا ہونا لکھیا ہوندا ہے، انج اللہ والوں سیدھا ہونا لکھیا ہی نہیں ہوندا۔ کمودر جٹ لال بدخشاں تے ہیریاں دی چمڑے دی بھری ہوئی تھیلی ویکھ کر کے آکھن لگا ہوئے 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 میرے کھیتر وچ اے رتے گلیلے کہیں آن سٹن بھائی۔ ہیریاں نو کمودر کی آکھن لگا بولو ذرا، گلیلے رتے گلیلے ہیں، رتے پتھر۔ اللہ اکبر۔ تے مولانا مرحوم دستار رحمت اللہ علیہ نے بات دانائی نہ لکھی ہے، فرماتے نے کہ او گلیلے سمجھ کر کے ہیریاں نو بولیو میرا پترو بولیو، او کی سمجھ کے گلیلے ہیریاں نو گلیلے سمجھ کے کھبانی وچ پا کے چڑیاں پیچھے اڑاؤن لگ گیا، چڑیاں پیچھے اڑاؤن لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ تے مولانا دے نے جٹ ہلوان دے تائیں رکشاں، جٹ ہلوان دے تائیں لبے لال بدخشاں۔ اللہ اکبر۔ تے کس رتے وٹے آن کھلارے، جٹ بولیا ہو کے حیران، گت کھبانی لال بدخشاں تے چڑیاں پیا اڑاندا، آخری لال کسے نے ویکھیا راہی نے جاندے بس آخری لال سٹن لگا۔ جو آدھا اوے مردود من اللہ تے بھوریا ازل دیا لال تیرے خط آئے، اوے مردود من اللہ تے بھوریا ازل دیا لال تیرے خط آئے، تو گھت کا بھانی چڑیاں پیچھے بدبختیا چا اڑائے۔ او بدبختی اللہ تے تینو ہیرے عطا فرمائے سن، تو چڑیاں پیچھے گلیلے سمجھ کر کے اڑا چھڑے۔ او تے پتہ نہیں کی ہو جا بورا تے بدبخت تے مردود من اللہ ہوئے گا یا نہ ہوئے گا۔ میں نا اج اس مجلس دے اندر او بڑا مردود من اللہ ہوئے گا جڑا اللہ دے قرآن نو سمجھنے دی بجائے اس انتظار اندر ہی رہے کہ مولوی لطیفے تے جگتاں تے وگتیاں کی خوجیاں تے دوے مذہب والےاں نو میاں تے تو کیوں جی کردا ہے، اس انتظار دے اندر رہے گا بڑا بد نصیب تے بدبخت ہوئے گا۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ میری تہاڈی سارے دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ گل نو سمجھنے واسطے ضروری ہے اللہ اکبر کہ بندہ سیاںا ہو کر کے بہے تے سنی سنائی گل دے سنی سنائی گل دے پیچھے نہ جاوے، گل تحقیق نال ویکھے کہ اے گل اللہ دے قرآن اندر ہے یا اللہ دے قرآن اندر نہیں ہے، پیغمبر دے فرمان اندر ہے یا پیغمبر دے فرمان اندر نہیں ہے۔ لوگ کہن گے آخر اس دی کیا وجہ کہ اللہ دا قرآن یا پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی تسی کیوں دعوت دیندے ہو؟ پتر میں آدھا رہنا کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آکھے لگی دے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے پیچھے چلی دے۔ اللہ نے اس سونے نبی دی ذات آلہ بنائی ہوئے او دی بات آلہ بنائی ہے۔ میرے نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں، او دی بات جہی کسے دی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گل عمل واسطے، گل عمل واسطے، گل عمل واسطے۔ پتر تسی بولو، تہاڈا بھی کچھ حق بندا ہے، بولو گل
عمل واسطے نکے نکے میرے پتر بولن گل رات ویڑیو ادھی رات تے پچھلی رات ڈھل جاندی ہے نا نکے نکے معصوم بچیاں نو بیٹھے کھویا ویکھو نا لوگاں دے بچے فلماں ویکھن VCR ویکھن ڈرامے ویکھن اللہ تیرا کتنا احسان ہے میرے بچے بیٹھے کھوئے اللہ دا قرآن سن دے نظر آئے اللہ تیرے نبی دے فرمان سن دے نظر آئے اللہ اپنی رحمت نال ساڈی ساریاں دی حاضری قبول فرما لے دو گلاں عمل والیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی بلال 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 اکثر بندے اپنے بچیاں دا نام بلال رکھ دین آدن محمد دا بلال جو سونا تے ساڈا ہی بلال سونا اللہ اکبر تیرے میرے بلال سارے قربان کرا بلال سونے محمد دی جتی دی دھوڑ دو تو اللہ اکبر اگر کوئی کائنات اندر سونا بلال ہے تو صرف اور صرف میرے محمد دا بلال ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال پہلے حالت کفر تے سن ایک دن آکھدے نے میرے امیہ سردار نے پیغام کھلیا کہ بلال جلدی نالا بلال کولو امیہ ہور کم کار کوئی نہیں سی لیندا بہترین لباس بہترین خوراک بہترین رہائش حضرت بلال کولو صرف گاونے دا کم سندا سی حضرت بلال نو آواز اللہ بڑی سونی تے چنگی تے خوبصورت عطا فرمائی سی حضرت بلال نو آدا امیہ آکھدا ہے امیہ دا یار بلال اج سارے کاروباری سلسلے دے اندر شام جا رہے خیر تو بھی اپنے خدا حبل کولو اجازت طلب کر اپنے بیٹڑے تے دوتڑے حبل کولو اجازت مانگ سانو بھی جے اجازت مل جاوے تے اسی بھی سفر تے چلے جائیے اجازت دا طریقہ انہاں دے نزدیک ہے کہ پرات اندر یا چھج اندر یا برتن اندر کچھ نظر تے نیاز تے منوتیاں کچھ پیسہ تے روپیہ تے چاندی دے ٹکڑے اور چنگا تے سونے دے ٹکڑے پا کر کے حبل دے قدماں دے اندر سٹ دے سن او دا منتری تے مجاور اللہ اکبر فال نکال کر کے آکھدا سے ہن تانوں اجازت دے رہا حبل لہذا چلے جاؤ یا نہیں اجازت مل جا رہی تے مت جاؤ سمجھ آ رہی ہے ہاں جی کوئی اج دی کاروائی بھی اندی نہیں ہوندی ذرا بولو خا سمجھ آندی ہے کہ نہیں بے شک ہندی حبل ایک عتیق پتھر نو تراش خراش کر کے انہوں نے ایک دیوتے دی شکل بنائی ہوئی سی او دا کھبا خط ٹوٹیا ہویا سی اور کھبے خط نو مڑ انہاں سونے دا بنایا ہویا سی بولو کس شے دا سونے دا کیوں اکھے حبل نو بدماش لڑکیاں ماریا تے دا ہاتھ تروڑ چھڈیا کہندا خدا دا کہندا تروڑ چھڈیا بلے او بلے کہندا خط تروڑ چھڈیا خدا دا مڑ اس خدا نے لوگاں نو اپیل کیتی خایو میرا ہاتھ تروڑ چھڑیا چھوڑا لہذا تسی سونے دا بنا دیو انہاں مڑ سونے دا بنا دیتا ہن اتنی کسے نو عقل نہیں آنی او جڑا ایو جہا تہاڈا خدا ہے اس ہاتھ تڑا کیویں لیا اللہ اکبر حضرت بلال نے اتنی ساری نظر نیاز پا کر کے شے اندر کسے تھالی دے اندر پرات اندر چھج اندر حبل دے قدماں دے اندر سٹی حبل دے پیراں دے اندر سٹی مجاور نے ان کر کے کوئی فال جی پتریاں شتریاں نکال کر کے آخر لگا جناب امیہ جی سردار جی حبل صاحب فرما رہے ہیں بھائی تسانو بنجن دی اجازت نہیں تانوں جاؤن دی اجازت نہیں بولو بھائی بولو ایک تو تسی تھکے بیٹھے ہو نظر نہیں آتا ہے تسی میری گل سننی نہیں میں جلد ختم کر دیا کہ بھائی تسانو جاون دی اجازت نہیں امیہ کہنے لگا یار دوبارہ سٹ دوبارہ کوئی زیادہ چاندی دے ٹکڑے کوئی ریشم دا تھان کوئی جی چیزاں مڑ سٹیاں مڑ بھی وہ مجاور کہنے لگا جی فرما رہے ہیں بزرگ فرما رہے ہیں حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اجی بھی تانوں ونجن دی اجازت نہیں امیہ کہنے لگا یار سارے ہی جا رہے ہیں کچھ ہور تھوڑی جی نظر نیاز ہور پیش کر کوئی سونے دا ٹکڑا وچ پا لے تے مڑ سٹ پھر سٹیا تری واری کہنے لگے اچھا مڑ تانوں جانے دی اجازت ہے حضرت بلال آخر لگے اچھا سانو اجازت ہے جی جنے جی اجازت اس سفر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نال رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر بھی اجے اسلام نہیں لیا فرماندے نے سفر دے دوران میری ابو بکر نال شناسائی ہو گئی حضرت ابو بکر میرے کو پوچھتے ہیں امیہ دا تو کی کم کرنا ہے کی نوکری کرنا ہے آدھا صرف ویلیاں کھانا کپڑے ریشمی پہنا ہے کپڑے چنگے دیندا ہے روٹی ٹکر چنگا
آرام رہائش کا کمرہ نال لے جاندا ہے، جتھے آپ ہوندا ہے جتھے اتھے میں ہونا، جتھے آپ کھاندا ہے اتھے مینوں کھواندا ہے، شراب بہترین پیاندا ہے۔ حضرت ابو بکر آدھے نے یار کوئی کاروبار آدھا صرف گاونے دا کام کرنا۔ حضرت ابو بکر آدھے نے ایک دن آئے گا جدو تیرا ایک گاونے والا گلا کھلو جائے گا، مڑ کی کرے گا۔ پر خالی سوچدیاں شام دی منڈی آ گئی۔ ذرا جاگ کے پتر جاگ کے میری گل سنو، دو تین باتاں عمل والیاں میں تانوں ضرور سنانی ہیں۔ اللہ کرے بات تھوڑے ذہن اندر بیٹھے کوئی عمل دی بات آوے سمجھ کے اندر۔ حضرت بلال دا واقعہ میں ایک ویر کہہ رہا سی کہ تسی حضرت بلال دا ہی واقعہ سناؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رات کوئی وقت گزریا تے صبح کھون والی سی تے مینوں حضرت ابو بکر دنوں بلال بلال دے آویں نا پا ذرا گرجے تک جاونا ہے۔ کتھے تک؟ عیسائیاں دا گرجا ہوندا نا، گرجے تک جاونا ہے۔ میں کہا جی چلو، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندو پوپ پادری عیسائیاں دا ملوانا باہر نکلیا، سانو اندر لے گیا، بہایا آدھا جی آیا نو کیویں آئے ہوئی تندے تسی لوگ نہیں لگدے۔ حضرت ابو بکر آدھے میرا نام ابو بکر خیاسی مکیو آئے ہاں، میرا بھائی ہے بلال، اسی تجارت دی غرض نال آیا تے مینوں ایک خواب آیا ہے، اس خواب دی تعبیر بیان کر۔ پادری نے خواب سنیا، خواب سن کر کے آنکھیں لگا تیرا نام کی ہے؟ حضرت فرمان لگے میرا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ پادری کہنے لگا ابو بکر پھر تینوں مبارک ہوئے، وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب تیرے مکے دے اندر ایک بندہ اعلان نبوت کرے گا، وہ کہے گا میں محمد الرسول اللہ، اللہ دا رسول ہاں، اللہ دے سچے رسول ہونے دا زمانہ قریب آ گیا ہے، اور اس تو پہلے سب تو پہلے ایمان لانے والا ابو بکر تو ہوئے گا۔ سبحان اللہ، خواب دی تعبیر ہو گئی۔ حضرت ابو بکر آدھے نے اجن گل میری بھی پوری طرح سمجھ دے اندر نہ آئی۔ حضرت بلال آدھے نے میرا بھی ذہن بار بار پرتیندہ رہا بھی ان کیویں ہوئے گا، کی ہوئے گا، کس طرح ہوئے گا، کس طرح ہوئے گا۔ غر ساڑی واپسی ہو گئی۔ ایک رات ادھی رات دا وقت ہے، میرا ہولے ہولے دروازہ کھڑکیا، حضرت بلال آدھے جے میں بوہا کھولیا تے حضرت ابو بکر نے، حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال بتی جگانے دی ضرورت نہیں، جو لوگ ویکھن گے اس وقت ابو بکر کیویں، تے میں تینوں ایک خوشخبری دسن آیا، بوہا بند کر میں تینوں خوشخبری دساں۔ حضرت بلال آدھے نے کہو جی خوشخبری ابو بکر؟ فرمایا او جڑے خواب دی تعبیر اسی پادری کولو پوچھ رہے سا تے آکھ رہا سی نا اس رسول برحق دا زمانہ قریب آ گیا ہے، بلال تینوں مبارک ہوئے، آج جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اللہ دا میں سچا رسول ہاں، اور اس پروگرام دے مطابق سب تو پہلا کلمہ میں پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال آدھے نے منو راتی نیند نہ آئی۔ سبحان اللہ، کدی میں آسمان کدی زمین کدی بہشت حضرت ابو بکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، میں پہنچیا تے جا کر کے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھنے دے بعد سب تو پہلے اظہار کلمہ واسطے میں مکے کعبۃ اللہ دے اندر آیا، میں ویکھیا کہ حب الخدا دا مجسمہ رکھیا ہویا ہے۔ سب تو پہلے بغاوت دا اعلان میں بلال نے کیتا۔ حضرت بلال دے نے اوے حبل حبل حبل، او دھوکے بازا، او مکار تے عیار دجالاں دے تلے آیا ہویا محول، بلا دس تیرا خط کیوں تروڑیا بدماش لڑکیاں نے؟ بغاوت شروع ہو گئی۔ یہ پھر جدو اللہ سمجھ دے وے سبحان اللہ، بلا دس تیرا خط کیوں تروڑیا؟ اور جو تو لوگاں دیا کرنیاں بھرنی والا ہے، چوراں کولوں ہاتھ توڑوا کر کے بہ گیا، تو چنگا خدا ہے؟ جے تیرا ہاتھ ترٹ گیا سی تے انہاں نو اپیل کیوں کیتی کہ اینو سونے دا بنا دیو؟ کیا سونے بغیر تیرا کم نہیں سی سردا؟ آدھو پتھر دا بنا دیو۔ اللہ اکبر۔ تے پھر اے دس جڑے دے کھڑے میں جانے دا ارادہ کیتا سی شام دا، پہلی واری انکار کیوں کیتا، دوسری واری انکار کیوں کیتا، تیسری واری ساڈی او ارضی جڑی انکار ادھر سی اقرار اندر کیویں تبدیل ہو گئی؟ حبل میں اعلان کر رکھنا کہ تو جھوٹا ہے، تیرے منن والے جھوٹے خیر،
تیرے منن والے پوپ پادری پجاری وجاری یہ سب بکواس کر دے خیر کوئی تو خدا ودا نہیں ہے. میں تیرے منہ تے تھکنا ہاں اور تیرے منہ تے جتی مارنا ہاں. اللہ اکبر. کیڈی بڑی جرت ہوئے گی اس غلام سونے دی. جتی اتاری اور اتار کر کے کھڑاک اس حبل دے منہ تے پے در پے تھڑاک تھڑاک کر دیا. کون کوئی بندہ بھی لک کر کے دیکھدا سی بھئی یہ بلال کی کر رہا ہے. وہ دوڑیا اگو امیہ تے بجخل تے شیبہ تے سارے بدماش شراب پی رہے نے. جا کر کے آخدا امیہ تھک کر کے بلال نے اعلان کیتا ہے کہ حبل تو جھوٹا ہے. اگر تو سچا ہے تے بلال دی انگلی توڑ دے. اگر تو سچا ہے تے بلال تینوں جتی مار رہا ہے بلال دی لت توڑ دے. امیہ کہنے لگا ہے ایک کیویں ہو گیا بلال نے کہ ہاتھ تیرے نوکر بلال نے. ابو جہل ویکھ کے تیور آکھدا ہے امیہ قتل نہ کری ہوڑے کھوڑے ماری یہ جن تڑپا تڑپا کر کے مارا گے. کل محمد رسول اللہ نے اعلان نبوت کیتا ہے انجے اکے ویری مارن لگے تے گل بننی نہیں ہے. مارنا ضرور ہے مگر تڑپا تڑپا کر کے مارنا ہے. جس مشکی دی شراب دی نو امیہ نے بنیا ہویا رسی نال وہ مشکی دی جا کر کے حضرت بلال دے گلو مبارک اندر پا دیندا ہے. نالے آدا کالی ماں دیا کالیا پترا میں سنیا کہ تو میرے خدا دے منہ تے جتی مار کر کے آئے ہیں. حضرت بلال آدن تے پھر خدا میرے کولو پوچھے تینوں پوچھن دا اختیار کی ہے. سبحان اللہ. تو سانو گل سمجھ نہیں آئی. او ماریا میں خدا تیرے نو تے اس نو آکھ میری باں بن دے وے میری لت بن دے وے. امیہ تینوں غصے وچ آن دی کیڑی ضرورت ہے. امیہ نے جناب نو رسی نال گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے. لتاں تے مکا تے گسنے مار دے. چوک دے اندر کھچدا 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 گھسیٹدا ہویا حضرت بلال دا جسم لولو خان ہو گیا ہے. لوگ آدھے امیہ نہ ظلم کرو بلال تے تیرا بڑا پیارا نوکر ہے. آدھا اس میرے خبل دے منہ تے جتی ماری ہے میرے خدا دے منہ تے تھکیا مینوں چھوڑنا نہیں ہے. چوک اندر اگ بال کر کے حضرت بلال نو انگارے تے سٹ دیندا ہے. کپڑے جل گئے جسم جل گیا بدن جل رہا ہے. خون بگ بگ کر کے انگارے بھگو رہا ہے. بلال تڑپدا ہے تے نالے آدا اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد. امیہ سینے تے چڑھ کر کے بیٹھا رہا. آدا دو فیصلے ضرور ہون گے بلال یا تے تو کلمہ محمد رسول اللہ دا چڑھے گا یا اپنی جان کو لو خط دو بہے گا. اور میرے پتروں میں قصہ کہانی نہیں چھیڑیا ہویا میں ناول دا ٹوٹا معاذ اللہ نہیں سنا رہا میں سنا رہا عمل 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 والے دی زندگی. اللہ کو لو دعا کر اللہ انہاں دے پیراں دے اندر قدماں دے اندر قیامت والے دن جگہ عطا فرمان. اللہ انہاں دا ساتھ اللہ نصیب فرمان. اللہ قیامت والے دن انہاں دے نال اٹھنا نصیب فرمان. نال بخشتے برین اندر جانا اللہ نصیب فرمان. اللہ انہاں والا عمل اپنی رحمت نال سانو بھی عطا فرمان. سنو بھائی سنو بھائی سنو. آج امیہ نو چوک اندر سٹ کر کے سینے تے بھاری پتھر ٹکا دیتا ہے. کی ٹکا دیتا ہے سینے تے بھاری پتھر. ہائے زنجیراں نال بدے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھراں دے اندر مگر حضرت بلال ریت تتی تے سٹے ہوئے. ریت اڑ اڑ کر کے نک اندر پہ رہی ہے منہ اندر پہ رہی ہے کنا وچ پہ رہی ہے اکھاں تے پہ رہی ہے. لوگوں گل کرنی سننی آسان مگر گل دا مل ادو پیا ہوئے گا جد حضرت بلال دے ہاتھ زنجیراں نال بنے ہوئے حضرت بلال دے سینے تے بھاری پتھر ٹکے ہوئے حضرت بلال ریت تتی تے سٹے ہوئے. لوگ اپنے اپنے گھراں دے اندر گئے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق دوڑ دے ہوئے آئے آ کر کے حضرت بلال دی اکھاں تو ریت صاف کیتی ہے منہ وچوں ریت نکالی ہے کنا وچوں ریت نکالی ہے. نالے دن او بلال 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 حضرت بلال دیا سرخ سرخ اکھاں اللہ اکبر ابلیاں ہوئیاں اکھاں زبان باخر لٹک رہی ہے کمزوری نال. حضرت ابو بکر نو جواب اندر آدھے لبیک صادق یا ابا بکر. حضرت ابو بکر دوڑے کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کر کے عرض کرا جا کر کے عرض کر دے اللہ دے پاک پیغمبر میں ویکھیا بلال نو رسیاں پا کر کے بازارے گھسیٹیا جا رہا ہے. میں ویکھیا اگ اندر چوک اندر اگ بال کر کے انگارے تے
بلال نو سٹ کر کے امیہ بے ایمان کافر سینے تے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے اج میں اس حالت اندر تیرے بلال نو ویکھیا ہے زنجیراں نال جکڑیا تے سینے تے بھاری پتھر ٹکیا کھویا اللہ اکبر اڑ اڑ کر کے ریت اکھاں تے نک تے کنک اندر پے رہی ہے تے بلال اکو ہی بولی بولدا تھا اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد میرے پاک پیغمبر نے جو سنیا حضرت دیاں رو رو کر کے اکھاں ساون بادو دیاں جھڑیاں بن گئیاں میرے پیغمبر دی داڑھی پھٹ گئی سج گئی ہے حضرت فرماندے نے ابو بکر تو جا میرے بلال نو میرا جا کر کے سلام آکھی نالے آکھی مینوں تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیرے پیارے نبی نے بھیجے حضرت فرماندے نے بلال اپنے رب دا نام ہولے لے لیا کر ڈاڈو لینے نال امیہ چڑ کر کے تینوں ماردا ہے سزاواں دیندا ہے اللہ ڈاڈو بھی سندا ہے ہولے بھی سندا ہے تو ڈاڈو نہ ہولے لے لیا کر حضرت ابو بکر پھر دوڑ دے کھویا ہے دوپہر دا وقت ہے حضرت بلال دے سرہانے آ کر کے بہ جاندے نے ریت صاف کردے نے نک وچوں ریت نکال دے نے منہ وچوں ریت نکال دے نے تے نالے آدے نے بلال یا بلال 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 حضرت بلال دا جواب نہیں آ رہا سمجھدے کہ شاید بلال ان کی تکلیفاں اٹھا اٹھا کر کے فوت ہو گیا ہے اللہ اکبر پھر آدھے نے نال جواب دے دینے حضرت آدھے نے میرے نبی نے تیرے نبی نے مینوں تیرے ولے گلے حضرت تیرے نام سلام آکھ دینے فقل سلام علیکم فقل سلام علیکم تیرے نامے تیرے نبی نے سلام گلے آخے حضرت بلال دے نکیلے نکیلے دند خوشی نال ظاہر ہوئے حضرت آدھے نے وعلیکم السلام یار میرے نبی نو بھی میرا سلام جا کر کے کہی ہے میرے نبی نو بھی میرا سلام جا کر کے کہی حضرت آدھے نے ابو بلال پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بلال نو کہو اپنے رب دا نام ہولیاں لے لیا کرے ڈاڈو نہ لیا کرے ڈاڈو لونے نال امیہ چڑ کر کے ماردا ہے سزاواں دیندا ہے اللہ ڈاڈو بھی سندا ہے تے کھولے بھی سندا ہے حضرت بلال گل سن کر کے مٹھیاں بیچ کے پوری قوت لا کر کے حضرت فرماندے نے بل ابو بکر میرے پیغمبر نو میرا سلام عرض کرے نالے آکھی محبوبہ یا تے پیار پانے دا ول نہیں سی دسنا یا خون مسئلے دے تقاضے نہیں سن گلنے بلال جان تے دے دے گا پر اپنے رب دا نام میں لینے تو بات نہیں آئے گا نعرہ تکبیر اللہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ سننا بھائی تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا سبحان اللہ تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جی دار زمانے نے بہت کم دیکھے ہیں اسی لیے جو بھی اصحاب محمد کا احترام کرتے ہیں ہم بصد شوق انہیں سلام کرتے ہیں ہم بصد شوق انہیں سلام کرتے ہیں اور جو بھی اصحاب محمد کو گالیاں دیں گے پھر ہمیں وہ ہے جو ان کا جینا حرام کرتے ہیں سبحان اللہ سننا بھائی سننا اللہ اکبر بات عمل والی چھوٹی سی بات ایک اور بات انشاءاللہ شروع ہوندی ہے دعوت قرآن و حدیث جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا میریاں دھیاں میریاں بچیاں روحانی میریاں بیٹیاں سنو سمیہ عورتاں وچ عورت سبحان اللہ
میری دھی نو میں پوچھا پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ آدھی حضرت جی استاد جی حضرت صاحب بس دھیاں پتراں دی خیر کھوے تے نمازاں ہی نمازاں نے، نہ میرا پتر انج دی گل نہیں خیر، اللہ تیرے پتراں دی بھی خیر کرے، تیرے گھر بار دی بھی خیر کرے، مگر پتر نماز 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 اولی پرسش نماز بود۔ اے میرا پیغمبر اپنے گھر والے نو آکھو نماز نماز نماز، سبحان اللہ۔ تو میرا بیٹا میں جو عرض کر رہا تھا سمیا جدا گھر والا چوک اندر جناب یاسر ذبح ہو گیا ہے تے آکھ رہی سی یاسر پیارے ویکھی کتے سانو ویکھ کے حوصلہ نہ ہار جاویں، اللہ دی بولی بولدا جا، جنت دے بوئے کھل گئے نے، جنت داخل ہوندا جا، تیری گردن تے تلوار پھرے گی، تکلیف تے ضرور ہوئے گی، مگر اللہ تینو آخری قطرہ خون دا گرن تو پہلے اللہ تینو اپنی رحمت نال اپنا دیدار نصیب فرمان گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے سن میریاں ابتدائی باتاں جو میں جناب واسطے عمل 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 واسطے عرض کر رہا سا، اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی رحمت نال عمل دی توفیق عطا فرما۔ جڑی گل پتر میں عرض کرنی ہے صحابہ دی عظمت دی، سبحان اللہ، وجہ کیا ہے کہ برائی اپنا رنگ جلد اختیار کر دیے، برائی اپنا رنگ جلد اختیار کر دی ہے، بدماش دی بانی بہن والا بدماش بندا ہے، چور اچکے تے اٹھائی گیرے کول بخنا لے، چور تے اچکے تے اٹھائی گیرے تے جیب کترے بن دین، ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ اے ہے کہ نہیں؟ کیوں دی خدمت وچ ولی اللہ بن کے نکلدے نے، بولو۔ سگریٹ پین والا، چرس پین والا، فرعون دے مرغولے چھڈن والا، جویں دھواں فرعون دا، نشے دا، چرس دا، جویں دھواں اے چھڈدا ہے ایویں اے دا شاگرد چھڈدا ہے، دھویں دے مرغولے بناندا ہے، کچھ نک ولو کڑدا ہے، کچھ کدا ہور دھرو کڑدا ہے کہ نہیں کردا؟ اللہ اکبر، دھویں کڑدا ہے اوویں منہ کردا ہے، ٹنگا ٹنگا تے کوڑیا منہ کردا ہے، اوویں کردا ہے جویں اپنے استاد نو ویکھیا ہے، جویں اپنے استاد نو ویدا ہے، استاد دے رنگ وچ رنگیا نظر آیا، استاد دے رنگ وچ رنگیا نظر آیا۔ تسی ڈٹھا کھوئے گا، ناراض نہ ہویا کرو میرا پتر، گل واسطے وسیع و ظرف بندے نو ہونا چاہیے۔ ایک بندہ پیروں ننگا تے پیرے اندر گھنگرو پائے ہوئے، لمبا سارا چولا کالا سیاہ پایا ہویا، سر منا کے بگھاڑ جتنا ہی تھے بوٹا چھڈیا ہویا، گنگلو آر سر کڈیا ہویا، ایتھے تھوڑا جتنا بگھاڑ دا بوٹا چھڈیا ہویا، اللہ اکبر، گل اندر زنجیراں تے جنجیر پائے ہوئے، پیراں اندر لوہے دے کنگن، ہاتھاں دے اندر لوہے دے کنگن تے چوڑیاں پائیاں ہوئیاں، ایک ہاتھ متار ڈنگری جے لکڑی تے دوجے چمٹڑا پھڑیا ہویا، ایک کچھ کاسا تے دوجی کچھ تڑوڑو تڑوڑو روڑو لٹکایا ہویا، یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ اکبر، تڑوڑو کہنا ہے کہ درست؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہیں چرس دی سوٹڑی لا کر کے ایک پیر زمین پہ مار کر کے آدھا تڑوڑو دی آواز سننے والے ہو، علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں۔ بلا کسے نو کدی یہ غیرت آئی ہے کہ جڑا نمازیاں نو جہنمی آکھدا ہے ایدیاں لتاں سلامت نہیں جانیاں چاہیدیاں؟ کدی کسی نو غیرت آئی ہے؟ بولو اللہ اکبر۔ میرا علی نمازی کہ بے نماز، معاذ اللہ، میرا علی نمازی، میرا حسین نمازی، میرا حسن نمازی، زین العابدین نمازی، امام باقر نمازی، تقی دقی نمازی، نمازی کے نام، حضرت حسن نمازی، سیدہ فاطمہ نمازی، سیدہ زینب نمازی، سیدہ ام کلثوم نمازی، اون محمد نمازی، نمازی کے نام۔ اللہ اکبر۔ موڑا جڑا بندہ بکواس کرے کہ علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں، معلوم ہوا برے بندے نو بریاں ویکھ کر کے برا رنگ اختیار کردا ہے، جویں اپنے استاد نو ویکھدا ہے استاد دے رنگ اندر رنگیا نظر آیا، یہ کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ کچھ دن پہلے 9 بجے ایک ڈرامہ نشر ہوندا سی حکومت پاکستان دی طرفوں، اور اتفاق نال وہ وقت ہوندا سی ہر مسجد اندر نماز دا،
دیکھنا کہ نمازی کدے گئے، او بابا حاجی کدے گیا تے بابا ملوانا کدے گیا، او فلانا کدے گیا تے فلانا لمبی داڑھی والا کدے گیا، او بے ایمان زمانے دا او کدے گیا۔ او جناب اس لیے ڈرامہ لگدا ہے تے حاجی ہوری ماشاءاللہ ڈرامہ پہ بے دین تے او دی بیگم محترمہ حاجن بے بے 18 نمبر دی اینک لا کر کے ماشاءاللہ وہ نہیں سمجھ آندی تانوں کتنے نمبر دی اینک 18 نمبر دی اینک لا کر کے بے بے حاجن ہی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، او دی دھی تے او دی نو ہی ڈرامہ دیکھ رہی نے، او دی تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 03457111596